السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم انا نسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذی جعل لکم الارض فراشا، اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے جس نے بنایا تمہارے لیے زمین کو فرش، والسماء بناء اور آسمان کو چھت، وانزل من السماء ماء اور اتارا آسمان سے پانی، فاخرج به پس نکالا بھی اس کے ذریعے من الثمرات پھلوں سے، رزقا لکم تمہارے لیے روزی، فلا تجعلوا للہ اندادا پس نہ تم بناؤ اللہ کے لیے شریک، وانتم تعلمون اور تم جانتے ہو۔ جعل ایک حالت سے دوسری حالت میں لانا، جیم عین لام بنایا، فراشا فرش، فراشین ہے اس کا حروف اصلیہ، اور السماء سین میم واو، بنان چھت، بانون یا اس کا حروف اصلیہ ہے، ماء میم واو ہا ہے اس کا روٹ ورڈ، فاخرج خا را جیم، ثمرات سامیم را ہے، اندادن نون دال دال، تعلمون عین لام میم اس کا روٹ ورڈ ہے۔ یہ آیت میں اللہ رب العزت نے اللہ کی توحید، یہاں جو ہے اس آیت کریمہ میں اللہ کی توحید اور بندگی کے لیے صرف اسی کے مستحق ہونے پر دلائل جو ہے جو دیے گئے ہیں، ان کی چند دلیلیں جو ہے اللہ رب العزت نے آفاق میں سے جو دلائل دی ہیں اس میں سے چند دلیلیں اللہ رب العزت نے یہاں ذکر فرمائی ہیں۔ اس سے پہلی آیت میں ان انعامات کا ذکر تھا جو انسانی ذات سے متعلق تھی، کہ اللہ رب العزت وہ ہے جس نے تمہیں اور تمہارے آباء و اجداد جو پہلے لوگ تھے ان کو پیدا فرمایا، یعنی انسان جو ہے اپنے آپ کو اور پہلے جو لوگ تھے ان کی طرف غور و فکر کرے، دیکھے، اور اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت جو ہے ان انعامات کا ذکر فرما رہے ہیں جو انسان کے گرد و پیش کی چیزوں سے متعلق ہے۔ اسی طرح انفس اور آفاقی نعمتوں کا احاطہ فرما دیا گیا۔ یہ انداز بیاں اس قدر سادہ اور اس قدر دل نشیں اور اس قدر دل میں اتر جانے والا ہے کہ جس طرح ان پڑھ اور جاہل کو اپیل کرتا ہے، بالکل اسی طرح ایک عالم فاضل اور دانشور کو بھی متوجہ کرتا ہے۔ غور فرمائیے اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت کی توحید پر جو دلائل پیش کیے ہیں، ان میں 4 چیزوں کا ذکر کیا اللہ رب العزت نے۔ وہ چاروں چیزیں ایسی ہیں جو ہر ایک کی ضرورت بھی ہیں اور ہر ایک کی نگاہوں میں بھی رہتی ہیں، کہ میرا اللہ وہ اللہ ہے جس نے جس طرح مجھے پیدا کیا اسی طرح اس نے میری ضروریات بھی فراہم کی ہیں۔ میرے دنیا میں آنے سے پہلے اس نے یہاں ایک ایسا کارخانہ سجا دیا، بسا دیا، جہاں مجھے ہر ضرورت جو ہے میسر جو ہے وہ آ سکے۔ اس نے سب سے پہلے مجھے ٹھکانہ دیا اور آغوش مادر کی طرح میرے لیے زمین کا بچھونا بچھا دیا، زمین کو انسان کے لیے فرش بنا دیا، نہ اسے لوہے کی طرح سخت بنایا کہ آدمی اس پر جو ہے وہ بالکل جو ہے وہ چل نہ سکے، نہ ہی اتنا نرم بنایا کہ آدمی جو ہے اس میں دھنس کے رہ جائے۔ الذی جعل لکم الارض فراشا، اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے جس نے بنایا تمہارے لیے زمین کو فرش بنا دیا، اس میں تم اپنا ٹھکانہ جو ہے وہ بساتے ہو، جہاں تم عمارات تعمیر کرتے ہو، زراعت کاشتکاری کر کے کھیت فصلیں تیار کرتے ہو اور ایک جگہ سے دوسری جگہ سفر کرتے ہو اور مختلف فوائد جو ہے اس سے حاصل کرتے ہو۔ دوسری نعمت جو اللہ رب العزت نے یہاں دلیل دی، والسماء بناء اور آسمان کو چھت بنایا، ایسا خوبصورت نیلگو آسمان بنایا اور چاند، سورج اور ستاروں کے ساتھ اسے جو ہے مزین کر دیا اللہ رب العزت نے۔ اگر یہ نیلے کی جگہ جو ہے اگر یہ زرد رنگ کا ہوتا یا بلیک کلر کا ہوتا، لیکن اللہ رب العزت نے اسے نیلگو، جو کہ ہماری نظروں کو ایک تازگی بخشتی ہے، اللہ رب العزت نے ایک نیلگو آسمان جو ہے ہمارے سر کے اوپر جو ہے ایک چھت نما بنا دیا۔ تیسری نعمت اللہ رب العزت جو ہے اس آیت کریمہ بیان فرماتے ہیں، وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور نازل کیا آسمان سے پانی،
انسان کی سب سے بڑی ضرورت جو ہے وہ پانی ہے، جس کے بغیر جو ہے انسان اور بلکہ کسی بھی چیز کی کوئی جو ہے وہ زندگی نہیں ہے پانی کے بغیر۔ جس نے ایک طرح سے پیاس بجھانے کا سامان کیا تو دوسری طرف زمین کی آبیاری کی اور پھر جو ہے ندی نالوں چشموں اور آبشاروں کی شکل میں حسن و جمال پیدا کر دیا اللہ رب العزت۔ چوتھی نعمت جو ہے فاخرج بہ من الثمرات رزقا لکم، فاخرج پس نکالا بھی اس پانی کے ذریعے پھلوں سے تمہارے لیے روزی کا انتظام کیا، روزی نکالی۔ پھر جو ہے اس پانی اور زمین کے ملاپ سے انسان کو غذائی ضروریات پوری ہوتی ہیں، کہیں جو ہے وہ سبزہ سر اٹھا رہا ہے، کہیں فصلیں لہلہا رہی ہیں، کہیں جو ہے وہ تناور درخت پھل اور سایہ دے رہے ہیں، کہیں جو ہے بیلیں بچھی جا رہی ہیں۔ سبزیاں اور پھلوں اور اناج دالیں تمہارے لیے بطور رزق پیدا کیا۔ اللہ رب العزت کی جو قدرتیں ہیں، نعمتیں بے بہا، انسان اپنے کھانے پر جو ہے وہی دیکھے، غور و فکر کرے کہ یہ آخر کہاں سے آتا ہے، کہ انسان اپنی غذا کے لیے جو دانہ گندم جو ہے دانہ گندم کا جو زمین میں کاشت کر کے اسے زمین کے اندر دفن کر کے آ جاتا ہے، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ یہ دانہ جو ہے وہ مر جائے، بالکل گل سڑ جائے، کچھ بھی نہ ہو، لیکن وہ اللہ کی ذات ہے کہ اس میں ایک جو ہے زندگی کی سوئی پھوٹتی ہے، پھر وہ بڑھتے بڑھتے تنا ٹہنی بنتا ہے، پھر اس میں خوشے لگتے ہیں اور ان خوشوں میں دانوں کے موتی بھر دیے جاتے ہیں۔ پھر قدرت جو ہے نہ جانے کیسی کیسی قوتوں کو وہاں کام میں لا کر انسان کے لیے غذا فراہم کرتی ہے۔ فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون، بس تم دوسروں کو اللہ تعالیٰ کا مد مقابل نہ ٹھہراؤ، تم جانتے ہو، تم اچھی طرح جانتے ہو کہ اس نے تمہیں پیدا کیا ہے، تم سے قبل جو لوگ تھے ان سب کو پیدا کیا ہے، تم جانتے ہو کہ اسی نے تمہارے لیے زمین کو فرش بنایا ہے، آسمان کو چھت بنایا ہے، آسمان سے پانی اتارا ہے، اس نے پورے کام میں اس کا کوئی جو ہے یہ پورا کام جو اللہ رب العزت نے کیا ہے، یہ پورے کائنات میں جو نظام چل رہا ہے، تو اس نظام ہستی میں کوئی بھی اس کا مددگار نہ تھا، وہ اکیلا یکتا ہے، وہی ہے جس کی بندگی کی جائے، لہٰذا سب کچھ وہ پیدا کرنے والا، اس علم کے بعد اس کے ساتھ کسی کو شریک کرنا بے وقوفی اور بے عقلی ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں انداد شرک ہے، اور یہ اس قدر جو ہے یہ پوشیدہ شرک ہوتا ہے جس طرح اندھیری رات میں سیاہ پتھر پر چیونٹی کا آہستہ آہستہ چلنا پوشیدہ ہوتا ہے۔ اور اس کی کئی صورتیں ہیں، مثلاً کوئی کہے کہ میری جان کی قسم یا تیری جان کی قسم، یعنی اس طرح کی قسمیں بجائے اللہ کی قسم کے کسی اور کی قسم اٹھا لینا یہ معمولی سمجھا جاتا ہے، یا یوں کہے کہ جو اللہ چاہے اور جو آپ چاہیں۔ ایک حدیث میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کسی شخص نے کہا کہ جو اللہ چاہے اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا تم مجھے اللہ کا شریک بنانا چاہتے ہو؟ آج ہم مسلمان جو ہے اپنے گریبانوں میں جھانکیں اور اپنا مواخذہ کریں، محاسبہ کریں کہ ہم کس کس جگہ اللہ کی بندگی، اللہ کی غلامی سے نکلے ہوئے ہیں اور اپنی خواہشوں کو اپنا الہ بنا رکھا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما دے، اور اللہ رب العزت جو ہے شرک اصغر اور شرک اکبر سے اللہ تعالیٰ ہمیں بچائے رکھے۔ لا الہ الا اللہ لا اشرک بہ شیئا۔ اللہ تعالیٰ ہمارا خاتمہ بالایمان فرمائے۔